اب وہ تہجد پڑھنے کے لیے صبح اٹھتی ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتی ہیں، کئی گھنٹوں تک دعا کرتی رہتی ہیں، اور پھر یہ معمول بن گیا، اور یہ معمول بننا ہی تھا، کیونکہ وہ واپس آئی تھی اس خدا کے پاس جو نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ محبت میں وہ وفا ضرور دکھائے گا، اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دینے کو تیار تھی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے بھی چھوڑا جاتا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی ہر بات اللہ پاک سے کرنا، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، ہر معاملے میں صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ پاک سے مانگے، پھر مانگے، اور تب تک مانگتی رہیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ یقین کیجئے اللہ پاک سے مانگ کر آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گی۔ ساری رات اذیت، تکلیف اور بے سکونی میں گزارنے کے بعد جب تہجد میں اللہ کے پاس گئی تو وہ بے اختیار سجدے میں گرتے ہی رو دی۔ تکلیف بیان سے باہر تھی، پر اللہ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑے پیار سے سنبھال لیا، اور چاہے نماز سے اٹھتے ہوئے نماز کی سفید چادر میں لپٹا پرسکون چہرہ گواہ تھا کہ اللہ نے اسے اس بار بھی تھام لیا تھا، رسوا نہیں کیا تھا۔ اس کی اس بار بھی سن لی تھی، تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات میں دیکھ کر آزمائش کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اس نے اللہ سے پوچھا، تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ اور اس کا جواب شاید یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خلوتوں کو رحمان کے نام کر دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات میں دیکھ کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خوابوں کو حقیقت مل جاتی ہے اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ کریم سے رو رو کر دل کی تمام باتیں کی جاتی ہیں تو ایک سکون سا اترتا ہے روح میں۔ تہجد ایسی نماز ہے جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ سکے تو سارا دن ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فیکون کی مدد ضرور آئے گی۔ مانگ کر تو دیکھیے، تہجد پڑھا کریں، تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتی بلکہ تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ ہم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ ہمیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی راہ سمجھ میں نہ آئے، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے، تب نا امید ہو کر نہ بیٹھ جانا، اللہ سے دعا کرنا۔ بے شک وہ اپنے در پر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تمہارا تہجد تک آنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتی ہو؟ آپ کی روح کے لیے بہترین گفتگو تہجد کی نماز ہے۔
آدھی رات کے درمیان صرف اللہ کے لیے جاگنا اور صرف اپنے خیالات کا اظہار اللہ سے کرنا اب تک کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ اس سے بات کرو جو آپ کے دل کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ الجبار ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا۔ جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے، تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جتنا روئیں وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ رب قدردان ہے، ان آنسوؤں کا اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے اپنے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ اس کے دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ تمہارے خالی دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فیکون کی مدد ضرور آئے گی، مانگ کر تو دیکھو۔ تہجد کی نماز گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، اور صالحین کے اعمال میں سے سب سے زیادہ شرف و عزت والا عمل شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھ کر بچوں کا طریقہ اپناؤ گے۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گی، کبھی نہیں بکھریں گی، کبھی نہیں ہاریں گی۔ انشاءاللہ اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کریں، یہ سوچ کر کے کل کو آپ نے انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹتا ہے اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھیں گے، لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں، تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے، اور محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوچھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو، اور رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں، اور وہ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتی، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتی۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے، اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوا کرتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو، اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے۔ تہجد کا راستہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدہ تو بعد میں آتا ہے، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔